بسم اللہ کریں سر. ہم نے کہا شہباز شریف صاحب کا چورن جو ہے ابھی ختم کر لیں. جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے اچھا یہ آج تک نہیں ہوا کہ بندہ شروع کرے اور کوئی آواز نہ آئے کہ 1 منٹ ہے. ہو گیا صحیح رونق. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو پریس کانفرنس تھی ہم نے شروع میں یہ بات کرنی تھی. صبح افغانستان کے اوپر تو ہم نے اپنا جو مدعا ہے پوری طرح بیان کر دیا ہے. افغانستان کے اندر ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم تمام گروپس کے ساتھ اس وقت ان ٹچ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کابل کے اندر جو تبدیلی آئے یا جو بھی وہاں پر معاملہ بنے وہ ایک انکلوسیو ہو, اس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں تاکہ ایک امن آئے افغانستان کے اندر. ہم اس کی جو صورتحال ہے اس کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس وقت اسی سلسلے میں ایک دورے کے اوپر ہیں اور اب وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہیں وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر اور وہاں پر جو دورہ ہوگا اس کی بھی بہت اہمیت ہے اس لحاظ سے کہ وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر ایک وہاں پر بات چیت بھی ہوگی اور جو ہماری کوششیں ہیں افغانستان کے اندر امن کی اس کو اس وقت پوری دنیا سراہ رہی ہے. آپ نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سنا جس میں انہوں نے پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کی تعریف کی اور اس وقت چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو, تمام ہی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہیں افغانستان کے اندر. اور جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم امن میں تو پارٹنر ہوں گے لیکن ہم تنازع میں جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں کریں گے. وی ول بی پارٹنر ان دا پیس بٹ ناٹ ان دا کانفلکٹ. اور یہی جو اصول جو وزیر اعظم عمران خان نے طے کیا تھا اسی کو بعد میں ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اسمبلی کے اندر اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اسی موقف کی جو ہے وہ حمایت کی. تو اس لحاظ سے ہماری افغان پالیسی بڑی واضح ہے اور ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ان دا مین ٹائم 2 اور ایشوز جن کے اوپر آج آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ جو مقامی ہماری جو سیاست ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو کشمیر کے اندر جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے الحمدللہ پی ٹی آئی کی حکومت بڑی مستحکم ہے, اس کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے کشمیر کے اندر. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو تقریباً کشمیر میں ہر نشست کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کر سکی. اس کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت وہاں پر تمام نشستوں پہ امیدوار ہی کھڑے جو ہیں وہ نہیں کر سکی. جو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے آپ نے اسی دیکھا کہ بلاول بھٹو اسی لیے وہاں پہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر ان کے امیدوار ہی نہیں ہیں. ٹوٹل 8 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اس وقت کشمیر میں اور اس کی وجہ سے جو کافی ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو اور وہ آدھی اپنی جو کیمپین ہے اس کو چھوڑ کے فرار ہو گئے. اس کے بعد جو ایک ہماری مریم بی بی وہاں پر جو کیمپین کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کو کشمیر کی تاریخ کا علم نہیں ہے, ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر کتنی دفعہ کروٹیں بدل چکے ہیں, ان کو یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اور جو پالیسی ہے وزیر اعظم عمران خان کی اور جو انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی کشمیر کو لے کے وہ اس کی نوعیت کیا تھی, وہ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا تھی. سو وہ اپنی جو اس وقت پرچار وہاں پہ کر رہی ہیں اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی الیکشن میں ایک دھاندلی کا واویلا مچانا ابھی سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کے انتخابات میں ان کی سیاسی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور بڑی جلدی آپ بھی دیکھیں گے کہ مریم نواز بھی الیکشن کیمپین سے راہ فرار اختیار کریں گی. آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی 4 بجے, اس میں انہوں نے گیس اور بجلی سے متعلق لمبی چوڑی گفتگو کی. ہماری توقع تو یہ تھی کہ وہ اس مقدمے کے اوپر جس میں انہیں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے, جس کے اوپر نیب انویسٹیگیشن کر رہی ہے, کچھ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ 25 ارب روپے کی یہ رقم اور اس کے بعد جو دوسرے کیسز جو بنے ہیں جس کی تفصیلات ابھی شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان میں ان کا جواب کیا ہے.
جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے نکلے، وہ کہتے ہیں میں نے پنجاب میں میٹرو بنائی. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان سے اربوں روپیہ باہر ٹرانسفر کر گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جو ہے وہ پانی کے اوپر اسکیموں کے اوپر کام کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے، یہ کہاں سے نکل رہا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نے بڑی پنجاب کی خدمت کی ہے. اب یہ اگر خدمت کی ہے کہ پنجاب کا پیسہ جو پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں جو چیز یکساں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو پیسہ پنجاب میں دیا گیا یا جو پیسہ سندھ میں دیا گیا وہ لندن سے برآمد ہوا، وہ دبئی سے برآمد ہوا اور وہ فرانس سے برآمد ہوا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، ایک اپارٹمنٹ دنیا کے کسی بڑے شہر میں پہلے ان کے نام لگ جاتا ہے. ارب ہار روپے کی پراپرٹیز اس وقت لندن میں، اور یہ وہ پراپرٹیز ہیں جن کا ہمیں علم ہے. جن کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ وہ اتفاق سے ان کا ابھی تک کوئی پیناما نہیں آیا. یہ جو ساری پراپرٹیز ابھی تک ہمارے سامنے آئیں، یہ تو پیناما کا اسکینڈل ہو گیا اور ہمیں پتہ چل گیا. ہمیں نہیں پتہ ابھی کہ ان کی اور کتنی زیادہ پراپرٹیز باہر ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اور جائیدادیں کتنی ہیں. اور اسی سے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان جو کرپشن کا نیریٹو ہے اس کو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہمیں پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹنا چاہیے کہ ارب ہار روپیہ پاکستان سے چوری کر کے باہر لے جایا گیا ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. ابھی تو ان کے بیٹوں کی پراپرٹیز آ رہی ہیں، بڑی جلدی آپ کو ان کے پوتوں کی، نواسوں کی، پھوپھیوں کی، ہر جگہ سے ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنے اوپر لگے گئے الزامات کا جواب ایف آئی اے کو بھی دینا چاہیے اور اس سے پہلے میڈیا کو دینا چاہیے. میڈیا کے سامنے ساری ایویڈنس ہے، میڈیا کے سامنے کیسز ہیں، وہ آئیں اور اپنا کچا چٹھا کھولیں اور بتائیں کہ یہ کیا کیسز ہیں. میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی زیادہ تر گفتگو تھی وہ انرجی معاملات سے متعلق تھی، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں اور پھر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باقی معاملات کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قائد حزب اختلاف نے کلیم کیا کہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے، تو میں ذرا اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. اعداد و شمار ہیں اور کچھ چونکا دینے والی باتیں ہیں جو جب میں انرجی کی منسٹری میں آیا ہوں 2 مہینے ہو گئے ہیں تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بنی کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس وقت موجودہ کہیں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پیداوار کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ اس ترسیل کے نظام کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری اوسطاً جو ترسیل کرنے کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ 24,000 میگا واٹ ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے. جب آپ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے، مین لائنز کے اوپر، گریڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے. پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف 20,000 میگا واٹ تھی، صرف 20,000 میگا واٹ. اور اب پچھلے ہفتے ہم نے 24,500 میگا واٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی، اور طلب بھی تقریباً اتنی ہی تھی، جس کی وجہ سے چند روز پہلے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، لیکن جو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہے جہاں پہ بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں میں، یا ترسیل کے نظام کی وجہ سے یہاں کہیں پہ ٹرپنگ آ رہی ہے یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی طوفان آیا، آندھی آئی، کوئی درخت گر گیا یا کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا، وہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیل کے نظام میں ہم 4,000 میگا واٹ ہم نے 2 سال میں ایڈ کیا، اور اس وقت ہم پچھلے کئی روز ہم نے 24,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ فراہم کی، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی 15 سے 20% زیادہ ہے جو ہم نے بجلی ترسیل کی ہے. اور یہ اس چیز کے بھی باوجود ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم 80% اس وقت آپریشنل نہیں تھا، یعنی کہ اس میں سے ہمیں صرف 20% بجلی مل رہی تھی. 5,000 میگا واٹ کی بجائے صرف ہمیں 1,300 میگا واٹ بجلی مل رہی تھی. اس کے باوجود ہم نے 24,500 میگا واٹ بنایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے پلاننگ کی تو انہوں نے کیا ان کی سائنس تھی پیچھے، اور آپ خود تعجب کا شکار ہوئیں گے. پاکستان کی اوسطاً بجلی کی کنزمپشن پورا سال کی 16,000 میگا واٹ ہے. صرف 1.5 مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 16,000 سے بڑھ کے 24-25,000 میگا واٹ پہ آ جاتے ہیں. جو چھوڑ کے گئے وہ اگلا 2028 تک کی 30,000 میگا واٹ مزید بجلی ایڈ کر گئے. یعنی پچھلے جو 70 سال میں ہماری ڈیمانڈ آئی ہے 24,000-25,000 میگا واٹ ہے، اور اگلے 8 سال انہوں نے کہا نہیں 30,000 میگا واٹ اور اس میں ایڈ ہوئے. اور یہ ساری ٹیک اور پے بیسس کے اوپر اکثر، یعنی آپ یہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں
تو آپ نے یہ پیسے دینے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ چلو پیک ٹائم تو ہمارا آتا ہے 1.5 ماہ کے لیے, تو یہ جو باقی 11 مہینے یا 10 مہینے ہم یہ 50% اپنی بجلی کا کرایہ بھرتے ہیں, جو بجلی گھر نہیں چلتے سارا سال, یہ کون سی پالیسی تھی, کون سی حکمت عملی تھی, اور یہ پیسے کون ادا کرے گا, اور یہ پیسے ہیں کتنے؟ میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں. 2013 میں جب قائد حزب اختلاف کی جماعت نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو یہ صرف 180 ارب روپے تھے سالانہ. 2018 میں جب ہم آئے تو ان کے کیے ہوئے سودوں کی بنسبت یہ 450 ارب ہو گئے. موجودہ یہ 700 ارب کے قریب ہے سالانہ. اور 2023 میں مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں کیے ہوئے معاہدوں کی بنسبت کی بدولت یہ 1300 ارب سالانہ ہوئیں گے. 2028 میں یہ 5 سے 6,000 ارب سے بھی تجاوز کر جائیں گے سالانہ. یہ پیسے کون دے گا؟ یہ کس کی حکمت عملی تھی کہ یہ ایسے سودے کیے جائیں جہاں پہ بجلی آپ نہیں بھی استعمال کریں گے تو آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں, اور پورے سال کی جو اوسطاً ڈیمانڈ ہے 16,000 میگا واٹ, اس سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی جو ہے اس کے ہم نے پیسے دینے ہیں. تو ایک تو یہ چھوڑ کے, دوسرا بجلی کی نوعیت, یہ لگا کے کیا گئے ملک میں؟ امپورٹڈ فیول. آپ کا ملک جو ہے اس میں تھر کا کوئلہ موجود ہے, بجلی موجود ہے, ہوا موجود ہے, سورج موجود ہے, لیکن ہمیں ملا امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس. ہمیں ملا اس امپورٹڈ RLNG کے پلانٹس کو چلانے کے لیے ٹیک اور پے کے اوپر ٹرمینل لگانا. ٹھیک ہے جی, ان کو $2.5 لاکھ دن کا, ایک دن کا یومیہ ادا کرنا, وہ بھی ٹیک اور پے, یعنی لو یا نہ لو کرایہ ضرور ادا کرنا. اور پھر امپورٹڈ کوئلہ بھی لگا گئے. اور امپورٹڈ کوئلہ کہاں لگا کے گئے؟ سائی وال کے اندر. یعنی پہلے کوئٹہ امپورٹڈ جہاز آئے گا کوئلہ کا کراچی میں, کراچی کی بندرگاہوں میں, وہاں سے موٹر وے پہ یا ٹرین کے ذریعے چڑھے گا اور سائی وال پہنچے گا, اور $1.5 صرف اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے ٹیرف کے اندر. تو یہ کون سی حکمت عملی تھی؟ کس سائنسدان نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا؟ رینیوبلز لگائے صرف 5%, اور وہ بھی ایک قائد اعظم سولر پلانٹ لگا گئے 15 سینٹس کے اوپر, 15 سینٹ یونٹ کا. میرا خیال ہے کہ گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے, اس سے زیادہ ٹیرف شاید ہی دنیا میں کسی سولر پلانٹ کو آئے گا, 15 سینٹ کا یونٹ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بہت ہی سستے سودے کیے تھے. بھائی اگر آپ نے سستے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں جب آپ آئے 450 ارب گردشی قرضے تھے, آپ نے سارے ایک جھٹکے میں بغیر آڈٹ کے کلیئر کر دیے. اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے گئے 5 سال بعد وہ پھر 1200 ارب پہ ہو گئے تھے. تو اگر آپ نے اتنے سستے بجلی کے سودے کیے تھے تو آپ ہی کے دور میں یہ 1200 ارب گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سستے سودے نہیں کیے تھے. تو یہ ساری ایک کہانی ہے جو بنی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ اگر اس وقت کسی جگہ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کے نظام کی وجہ سے, پیداوار کی وجہ سے نہیں, اور اس پہ بھی ہم قابو پا رہے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے NTDC کے نمائندے سے بات کی, انہوں نے مجھے میں نے ان سے پوچھا کہ پیک ٹائم چل رہا ہے, کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے غیر اعلانیہ؟ تو انہوں نے کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ نہیں ہو رہی, لیکن ترسیل کی وجہ سے کسی جگہ ٹرپنگ موجود ہے, یا اگر ہمارے کسی جگہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوئی ہیں یا لاہور میں ہوئی ہیں, وہ ہمیں انفراسٹرکچر کی کمپلینس ہیں, اور ہمارا سارا عملہ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. میں اس لیے قائد حزب اختلاف سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے ہی کافی ظلم کر چکے ہیں. 1300 ارب سالانہ, 700 ارب سالانہ کیپیسٹی پیمنٹس, امپورٹڈ فیول, مہنگے بجلی گھر, کوئلے کے مہنگے بجلی پلانٹس, ہر چیز مہنگی لگا کے چلے گئے ہیں, اور ہماری قوم کئی سال اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے کوشش کی, ہماری حکومت نے, ہم نے RLNG کا سودا نیا کیا ان سے سستے داموں پہ. ہم نے ان 2 حکومتوں کے دور میں کیے ہوئے بجلی گھروں سے سودوں کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا, اس سے ہم نے کوئی 700 ارب اگلے 10 سال میں بچانا ہے, وہ علیحدہ ہم نے سیونگ کی ہے. ترسیل کا نظام, بجلی گھروں کے فیتے کاٹ گئے اور تارے نہیں چھوڑ کے گئے, وہ نظام ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ترسیل کے نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کر کے گئے ہیں ابھی تو ہم اس سے ہی سمیٹ رہے ہیں. تو برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ نہ کریں, اور باقی جو معاملات تھے بجلی گھروں کے سودے کیسے وہ شہزاد اکبر صاحب آئم شروع بہتر جانتے ہیں. بیسکلی منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہوں, پریس کانفرنسیں نہ کریں شہباز شریف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ صحافیوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حالت زار ہے وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے لیل ہے نا پراواں دے روندی یاراں, جس دن سے ان کو لندن نہیں جانے دی, جی دکھ رواں گیا, تو جس دن سے ان کو جانے نہیں دیا گیا لندن, اس دن سے ان کی ذرا طبیعت بڑی ناساز ہے, اور اس لیے وہ مختلف دنوں پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ابھی جو سب سے ایک ریسنٹ چٹکلا تھا ان کا, وہ تھا کچھ دن پہلے سے یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ ان کو FIA نے ہراساں کیا. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. FIA نے شہباز شریف صاحب کو 15 جون کو طلبی کا نوٹس دیا,
उस तलबी के नोटिस के साथ, अच्छा ये भी बड़ा एक समझने की चीज़ है कि माजी में इन्हीं इदारों को जब इस्तेमाल किया जाता था सैफुर रहमान जैसे लोगों के हाथों, तो ना ही कोई नोटिस होता था, जाके उठा लिया जाता था, ना ही आपको कुछ चार्जशीट की जाती थी। यहाँ तो जो तलबी का नोटिस है, अगर आप मैं तलबी का नोटिस आपके साथ शेयर करूँ तो बाकायदा सवालनामे के साथ वो तलबी का नोटिस दिया गया कि जी ये कुछ 15-16 सवाल हैं, आप बराए मेहरबानी इन सवालों के जवाब असलतन या वकालतन, असलतन का मतलब होता है खुद तशरीफ़ लें, या वकालतन ये है कि वकील के हाथों, हमें तो जवाब से गर्ज है, हमें तो आपसे कोई गर्ज नहीं है, आप इसका जवाब हमें दे दें। उसके बाद 22 जून को ये तशरीफ़ लाए और 22 जून को जो उन्होंने जवाब दिए उसमें तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन जुलाई के दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, मेरा ख्याल है ये होने वाला है, उसमें इनको अचानक ख्याल आया कि वो जो 22 जून को मैं गया था मुझे उधर हरासा किया था। तो ये असल में जब से ये लंदन नहीं इनको जाने दिया गया उस दिन से ये एक छुई हुई शरीफ बन चुके हैं, बात बात पे ये नाराज़ हो जाते हैं। अब ज़रा इस तरफ आ जाते हैं कि असल में ये इशू शहबाज शरीफ साहब जो जिस दिन से, एक तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से लेके अपने कुछ बेल ऑर्डर्स को लेके कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी शहबाज शरीफ साहब का और शरीफ ख़ानदान का बड़ा पुराना एक तरीका वारदात है कि एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिससे इदारों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। कभी जब बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो हमला भी कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर माजी में शरीफ ख़ानदान का हमला सबको याद है। अब ये एक इस तरह की एक बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। जहाँ तक क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि बेल ऑर्डर्स के ऊपर 2019 सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट है, 445 नंबर सफ़ा है PLD का, 5 जस्टिस पे मबनी बेंच था, लार्जर बेंच था। उसके अंदर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने वो तहरीर किया और बेल ऑर्डर्स के अंदर किसी भी किस्म की जो कमेंट हैं एविडेंस के ऊपर वो करने से कतन मना किया और उसको कानून के ख़िलाफ़ करार किया। फिर भी कुछ ऑर्डर्स में कुछ बातें हो जाती हैं लेकिन उसका कतई कोई केसेस के ऊपर नतीजा नहीं होता, क्योंकि एविडेंस ट्रायल में होना है। ट्रायल जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, जो भी रेलेवेंट कोर्ट्स हैं वहाँ पे चलना है। अगर FIA का है तो सेशन कोर्ट में चलेगा, उसके बाद नतीजा निकलेगा कि क्या है। अगर आप ट्रायल के ऊपर डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट की बात करते हैं तो ट्रायल की डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उनकी ये सज़ा जो है वो हाई कोर्ट से भी बहाल हो चुकी है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक वाज़े कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब का FIA का मामला क्या है। इसको भी लेके बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जी वो चीज़ पहले नैब जो देख रही थी अब FIA ने देखनी शुरू की है। सफ़ेद झूठ। नैब के पास जो TT का केस है शहबाज शरीफ का, वो इनके ज़ाती असासों से मुतल्लिक़ है। शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान यानी कि सुलेमान और हमज़ा और इनके बेगमात, उनके ज़ाती असासों में 7 अरब रुपए का इजाफ़ा हुआ और वो तकरीबन 95-96% जो इजाफ़ा है वो महज TT की वजह से है और उनमें से एक TT भी असलतन नहीं है। वो तमाम की तमाम बेनामी ट्रांजैक्शंस बाहर से ला के दिखाई गई हैं। कोई TT भेजने वाला उस मुल्क में कभी गया ही नहीं। ये इनके ज़ाती असासों का केस है। 7 अरब रुपए का इजाफ़ा हुआ, उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा है, उसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स का वो केस है और उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर चार्ज। FIA का जो ये मुकदमा है, FIA का जो मुकदमा है ये इससे मुख्तलिफ है। सिर्फ मुल्ज़मान और तरीका वारदात मिलता जुलता है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। ये FIR 39/2020 है। इस FIA के मुकदमे के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के और इनके ख़ानदान की 2 शुगर मिलें, रमज़ान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल, इसके 14 मुलाजमीन और उसमें से एक फोत शुदा मुलाजम भी है जो कि फोत हो चुका है, लेकिन उसके नाम, उसकी वफ़ात के बाद भी उसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा और उस अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। इन 14 अकाउंट्स की तफसील भी दी गई है इस FIR के अंदर। ये मुलाजमीन कोई बड़े लेवल के डायरेक्टर्स नहीं हैं, इसमें चपड़ासी हैं, ड्राइवर्स हैं, PNs हैं,
آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، کیشیئرز ہیں، ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے ٹی ٹی والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے، جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے، اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں۔ اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے۔ اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں، چلو میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے، وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں۔ وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے، جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ اس شخص کو جب بلا کے ایف آئی اے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے، پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے جہاں سے وہی یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ اس سال جس سال کی میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، ہم نے بجلی گھروں کو 400 ارب روپے کرایہ زیادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پہ، ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے اور یہ 180 ارب سے بڑھ کے 1300 ارب پہ اس میں جانا ہے اور پھر 5-6 ہزار ارب پہ جانا ہے۔ تو ہم نے 400 ارب پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ دیا، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ 177 ارب پہ رہا، 450 ارب سے کم ہو کے، اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے۔ ریکوریز میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے اور جو آپ کی ٹیکنیکل سسٹم لاسز ہیں اس میں بھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے۔ اور جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، دیکھیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاگو ہے اور اسی کے تحت ہی اسی چکی میں سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے۔ جہاں تک ریکوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے، زرداری کے جو کیسز تھے فیک اکاؤنٹس والے، اس میں سے 33 ارب روپے کی زائد کی ریکوری ہو چکی ہے۔ جو کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی سٹیج کے بعد ہی اس کی ریکوریز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل ریکوریز کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں، جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں، ایف آئی اے کی ریکوریز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں، بے نامی کی ریکوریز ہیں، تو اوور آل ایکیومولیٹو ایفیکٹ اس کا موجود ہے۔ اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں؟ ریکوریز کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بڑے جو چور ہیں یہ بڑے وسائل والے چور ہیں، ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھاگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے۔ صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایڈ کر دوں کہ 427 ارب روپیہ نیب ریکور کر چکا ہے۔ 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے، زرداری صاحبان کے، جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے، اب یہ $200 ملین بنتا ہے، یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی، 427 ارب روپیہ نیب جو ہے وہ اب تک ریکور کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو 5-7 بڑے کیسز ہیں نا، جو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اسی لیے ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے، زرداری کا کیس ہے، یہ 10 کیسز جو اس کے اوپر میڈیا کی زیادہ نظر ہے، جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ضمانتیں جس طریقے سے یہ لوگ پھر اب یہ شہباز شریف جو ہیں، جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی پوری بات سنی، وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے۔ مظہر اقبال صاحب پی این این سے میرا 2 پارٹ کوشچن ہے جی فواد صاحب۔ پہلا میرا کوشچن آپ سے، اس کے بعد جی شہزاد اکبر صاحب، ویسے آپ دونوں بھی دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال سر، آپ کا ایک ٹویٹ تھا کہ میاں شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ایک مذاق ہے، تو سر اس مذاق کو سنجیدہ کب لیا جائے اور اس مذاق کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نمبر 1۔ اور سر دوسرا سوال، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے میاں شہباز شریف کا کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا، میری توہین کی گئی، پھر آپ نے کم سے کم میرے لیے یہ خبر ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے سر، یہ جو، اور پھر لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے
पड़ाव पे बैठ के बात करते हैं इतने अरसे से हुआ निकला क्या। तो सर हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं इसकी पॉसिबिलिटी है कि इनको लाइव दिखाया जा सके कभी, ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। मैं तो वैसे हक में हूँ, देखिए मैं तो वैसे पूरा आपके हक में, मैं तो शहजाद अकबर साहब शायद लीगली पता नहीं इसका नहीं, क्या मैं बने, बिल्कुल लेकिन ये लाइव चलने चाहिए परसेप्शन 100%। के हिसाब से तो ये बिल्कुल लाइव चलने चाहिए, क्योंकि जो अंदर ये बातें करते हैं वो नज़र आनी चाहिए कौन को कि वो क्या बातें हैं। प्रोसीजर आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, और दूसरी चीज़ है कि ये जुडिशरी का डोमेन है कि वो इसको लाइव करने देते नहीं, लेकिन हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के और ये जो बाकी केसेस हैं उनको लाइव दिखाने की इजाज़त दें, क्योंकि देखें ना बिल्कुल, ये देखिए अभी अगर लाइव चल रहा होता तो अभी एक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आप लोग कवर करते हैं, आपको पता है कि वकील पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा आपको कुर्सी, जज ने कहा कुर्सी दे देंगे, उन्होंने कहा जी मैं बैठ भी नहीं सकता, तो कोर्ट ने हंस के कहा अभी चारपाई का बंदोबस्त तो हम नहीं कर सकते। अब देखिए अंदर अदालत के तो ये निज़ाम होता है, बाहर निकल के बड़ी वो तकरीर करके चले जाते हैं। तो मैं तो आपके साथ बात भी एग्री कर रहा है, और हम तो आज पब्लिकली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ये तो बिल्कुल लाइव होना चाहिए। हम तो पहले भी कहते हैं कि देखिए अदल के निज़ाम में जिसकी जो बात है ना कि दड़े खड़े में बैठने वाला बंदा कहता है कि ये हाई प्रोफाइल केसेस का क्या निकलेगा, इस निज़ाम अदल के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं हम सब हैं, क्योंकि जब तक बड़े लोगों के मुकदमों का फैसला जल्द नहीं होगा तब तक निज़ाम अदल के ऊपर हमारा, आपका, हर किसी शख्स का एतबार नहीं हो सकता, और वो अकेला काम हुकूमत नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ पावर है, अदलिया अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, मुकन्ना अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, और पार्लियामान इंडिपेंडेंटली करती है। अब इन तमाम को मिलके काम करना है, और मिलके काम करके ही कोई रिजल्ट निकल जा सकता। अगर देखिए कोई बेगुनाह है उसकी बेगुनाही भी जल्द साबित होनी चाहिए, और कोई गुनाहगार है तो उसकी सज़ा भी जल्द मिलनी चाहिए। और यूके सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे आप लाइव दिखाते हैं जी। वो तो जवाब यही आ गया ना, देखें बड़ी सिंपल बात है, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है कि लाइव केसेस, जो शहजाद अकबर साहब ने बात की है, असल नुक्ता तो ये है कि लोगों का निज़ाम इंसाफ पे एतबार होना ज़रूरी है। आप जो रिहा करें तो लोगों को पता हो कि नहीं ये बेगुनाह है, और जब अंदर जाए तो पता हो कि ये गुनाहगार है। यहाँ पे तो ये एक थोड़ा सा ये इशू हो गया, इसलिए लाइव दिखाने चाहिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मतीन इसके बाद कर लो। शहजाद अकबर साहब, मैं 3 साल का तकरीबन अर्सा हो चुका है आपकी गवर्नमेंट को आए हुए। आपने जब शुरू में ही आते ही आपने कहा था साहब साहब के खाने में कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान में 3 साल गुजर गए, एक तो ये बता दीजिएगा कि उनका क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। दूसरा आपने साहब आपने बताया कि तरसील की वजह से रोड शेडिंग है, तो आप समझते हैं कौन आपने इसके जवाब से, आपके जवाब से मुतमईन हो जाएगी? आप दे दें। देखें तरसील का निज़ाम मैंने आपको बताया कि जब हम आए थे तो 20,000 मेगावाट ले सकता था, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 24,500 मेगावाट पे चला है, काफ़ी दिन चला है, और इसको हम मज़ीद 5-10 हज़ार मेगावाट अगले अपने 2 साल में बेहतर करने वाले हैं। मैंने इस मरतबा अपनी टीम को कहा है कि जब पीक लोड चला है, जहाँ जहाँ पे एक तो हमारा सीक्वेंस है ना कि हम एक प्लान के तहत तरसील का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा ये इसी वक्त देख लें जहाँ जहाँ पे बॉटल नेक्स आ रहे हैं, ओवर हीटिंग आ रही है, ट्रिपिंग आ रही है, इन इलाकों को पहले तरजीही बुनियाद पे करें, ताकि अगले जब पीक सीज़न आएगा, मैंने आपको बताया 1.5 माह पीक सीज़न रहता है हमारा, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन 20% पाकिस्तान की तरसील की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 2.5 साल में PTI के इम्प्रूव हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसाक डार के ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूं, इसाक डार के ऊपर जो लीगल प्रोसेस था वो पाकिस्तान की साइड से कंप्लीट हो चुका है। बरतानिया के साथ हमारा इसके ऊपर एक, क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो उसका पहला स्टेप होता है कि अगर वो बरतानिया एग्री करता है कि हम इस शख्स को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, MOU भी साइन हो चुका है। इस वक्त बरतानिया की तरफ से ये फैसला होना है कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हमारी इतला ये है कि चूँकि वो जो भगोड़ा है वो इस वक्त वहाँ सियासी पनाह लेने के दर पे है, और शायद वो ले भी चुका है ऑफिशियली, चूँकि वो हमें कंफर्म नहीं कर सकते अपने कानून के मुताबिक कि किसी ने सियासी पनाह ली है या नहीं ली है, लेकिन हमारी इतला है कि शायद ले ली है। ये अब सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, वैसे वो बैठ के वहाँ बड़े भाषण देते हैं, तो उनसे पूछ लें कि आपने सियासी पनाह तो नहीं ली। उसको भी अगर वो लेते हैं तो हम चैलेंज तो कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट अभी तक बरतानिया के पास पड़ी हुई है। अब फैसला उन्होंने इसके ऊपर करना है। पाकिस्तान की तरफ से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं अदालत की मंजूरी में शायद आपने कहा था जुडिशल रिफॉर्म्स की बात आपने की है, तो सही जुडिशल रिफॉर्म्स कब तक होंगी, इसमें आपके
دیکھیے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر اتنا بڑا ریفارم کیا گیا. 4-5 سال لگ جاتے تھے بیواؤں کو اور بچوں کو اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے. اب آپ جا کے نادرا سے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ان پروسیس ہیں. جو کرمنل جوڈیشل ریفارمز ہیں یا جو بڑے ریفارمز جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, اور ہر وقت اپنے کیسوں کے اوپر ہی نہ جو ہے وہ فوکس کرے. جی سر. سارے ہم ایسے ایک ایک رکھ لیں. دوسرا آپ نے کہا پبلک ہونے چاہیے. ایک سپریم کورٹ کا جج کا کیس بھی ہائی کورٹ کا, باعث کیس بھی پبلک ہونا چاہیے. عوام کو 100%. جی بالکل پبلک ہونا چاہیے. میں شروع کر دیتا ہوں جواب کا. دیکھیے آپ نے جو کہا کہ جی دو یہ مختلف چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں زندگی میں کبھی کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو ضرور سیکھ لینی چاہیے. جو یہ دو طرح کی رابطے ہوتے ہیں جوڈیشری سے حکومت کے. ایک وہ ہوتے ہیں جو شہباز شریف ٹیلی فون کر کے کہتا تھا بھائی جان کہہ رہے ہیں سزا دیں لمبی سزا دیں گے. ایک وہ رابطہ ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو کہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو جج بھی ہوتے ہیں, ان سے آپ نے مختلف چیزوں میں جا کے ملنا ہوتا ہے, حکومت کی سفارشات کرنی ہوتی ہیں. اچھا, ملنے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی خلاف قانون بات کرنی ہے تو آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں. 50 صحافیوں کے سامنے ان کے چیمبر میں جا کے کال آن نہیں کرتے. اور میں تو ممبر بھی ہوں لاہور ہائی کورٹ کا بار کا, وہاں جا کے ان کو ملنا, ان کو مبارک دینا. اور سیکنڈلی ریکارڈ کے لیے یہ بھی درست کر لیجئے, لاہور میں آپ اگر رپورٹنگ کرتے ہیں لاہور کی تو شاید آپ کو علم میں ہو, لاہور میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو لے کے ایک ایشو چلا ہوا ہے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وفاقی حکومت کی زیر انتظام آتی ہیں. ابھی تک جو اس لاہور میں ان کا قیام تھا وہ صوبائی حکومت کا جو ایوان عدل ہے وہاں پہ تھا. ابھی جب ہم نے 30 کورٹس بڑھائی ہیں تو لاہور میں 5 سے 15 کورٹس ہونے جا رہی ہیں. آلریڈی جو ہماری 3 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے خالی کرا لی کیونکہ ان کے پاس جگہ کی کمی ہے. 2 اور کورٹس کے لیے ان کی طرف سے حکم آیا تھا. تو ہم وفاقی حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی انفارم کیا ہے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ سپیس کا بندوبست کر دیا گیا ہے. یہ جو اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں عدلیہ کی, اس دوران جو شفٹنگ کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ان سے درخواست یہ تھی کہ یہ جتنے دن یہ کچھ 4 سے 6 ہفتے شاید لگے گا ٹوٹل, اس کے دوران جو 2 کورٹس آپریٹیو ہیں ان کا نظام چلنے دیا جائے اور پھر یہ ساری شفٹ کر لی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی کے اندر. تو میرے بھائی یہ تھی. جی لائیو ہونا چاہیے. میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ لائیو, میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ میں نے آف تو ٹویٹ پاکستان کیا تھا کہ میں لائیو تمام چیزیں لائیو چلنی چاہیے. جی اچھا, جو ٹرانسمیشن لائن ہے میں نے 2 ہفتے پہلے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا ہے. یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ, ایون کئی مغربی علاقوں میں ایسی نہیں ہے, مغربی ممالک میں HVDC لائن ہے جو 4000 میگا واٹ ساؤتھ سے نارتھ پاکستان میں ٹرانسمٹ کرتی ہے, جو کہ ہمارے 21% لوڈ کا حصہ ہے, صرف 4.5% لاس پہ. جب ہماری حکومت آئی تھی تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا اس پروجیکٹ کے بارے میں, زمین پر کوئی چیز موجود نہیں تھی, اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا ہائی فائی پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیا نہیں جا سکتا. نہ صرف یہ پروجیکٹ کیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ اس وقت سکسیسفلی 4000 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے. نمبر 2, 77 ارب روپے کے اب تک ہم ٹرانسمیشن کے پروجیکٹس کر چکے ہیں, جس میں درجنوں گریڈز کو اپ گریڈ کیا گیا. کئی 100 بڑے گریڈز کے ٹرانسفارمرز جو میگا ٹرانسفارمرز جنہیں ہم کہتے ہیں 100 میگا واٹ کے, ان کو چینج کیا گیا. یہاں تک کہ ہزاروں کے قریب LT ٹرانسفارمرز گلی بستیوں کے اندر جو ہیں وہ سیکوینس وائز, نیڈ وائز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 20,000 میگا واٹ سے ہم 2.5 سال میں 24,500 میگا واٹ ترسیل کی کیپیسٹی میں آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال گرمیوں میں یہ جو ریمیننگ باٹل نیکس رہ گئے ہیں ترسیل کے نظام میں, جو ہمیں تھوڑا 24.5 سے آگے جانے میں دقت کرتے ہیں یا ٹرپنگ کرتے ہیں, ان میں سے 80 سے 90% پہ ہم انشاءاللہ اگلی گرمیوں تک بھی قابو پا لیں گے. اور اس کی لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. جو ہمارا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے,
یا جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک ہی بہت ہی مربوط طریقے سے ہم نے دیکھے 2700 کلومیٹر کی اس وقت سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی، اس کی جو 90% علاقہ ہے وہ پہلی بار تاریخ میں اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے، اور اب اس میں موومنٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم اس کے اوپر کسٹمز کنٹرول اور بارڈر کنٹرولز لا رہے ہیں. اور یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی پہلے کہ کوئی اس طرح سے جی آپ افغانستان پاکستان میں جو ہے وہ آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کنٹرول کرتے کہ ہسٹوریکلی افغانستان پاکستان کا بارڈر جو تھا وہ تھا ہی بڑا لوز، وہاں پہ اس طرح کی کوئی موومنٹ کنٹرولز تھی ہی نہیں. پہلی بار ہم نے اس کو موومنٹ کنٹرول میں لے کے آئے ہیں، وہاں پہ ہم نے باڑ لگائی ہے، گیٹ بنائے ہیں، کسٹمز اور بارڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں. اور اب جو انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ قطعی طور کے اوپر بھی جو ماضی میں ہم نے پروسیس رکھا کہ وہ آ گئے اور سارے ہمارے ایسے نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم ایک مربوط طریقے سے منظم طریقے سے وہ کیمپنگ جو ہے وہ کریں گے. پہلے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ امن ہی رہے افغانستان میں اور وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کمی کرے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، امن کے لیے ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ.